أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم اللہ پاک کے بابرکت نام سے الدرس الرابع لیسن 4 سبق نمبر 4 اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے لیے قرآن حکیم کی زبان عربی زبان کو پڑھنا سمجھنا آسان بنا دے۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہم نے کل نکرہ اور معرفہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ معرفہ خاص نام کو کہتے ہیں ڈیفینٹ، اور نکرہ عام نام کو کہتے ہیں انڈیفینٹ۔ معرفہ معرفہ اور نکرہ کے بارے میں ہم نے کل کچھ پڑھا۔ معرفہ کی خاص علامت ال اس پر آ جائے جس لفظ پر، جیسے یہ الحمام الغرفۃ، تو یہ معرفہ کی یہ علامت ہے۔ معرفہ الف لام جس پر آ جائے یہ معرفہ کی علامت ہے، اور جس اسم پر تنوین ہو آخر میں عام طور پر وہ نکرہ سمجھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پریکٹس سے مزید ہم پر یہ واضح ہو جائے گا۔ الحمام دا واش روم، تصویر بھی بنی ہوئی ہے واش روم کی۔ الحمام واش روم کو کہتے ہیں، اور الغرفۃ روم کو کہتے ہیں۔ الغرفۃ روم کمرہ۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں آج ہم کچھ آگے جو پڑھیں گے وہ جار مجرور کے بارے میں اس سبق میں زیادہ پڑھیں گے، اور ظرف کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ ظرف اور جار مجرور، تو ظرف کیا ہوتا ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ظرف 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 دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے ظرف۔ ایک ہوتا ہے ظرف زمان، ظرف زمان، زمانے کی جس میں بات ہو رہی ہو، ظرف زمان جس میں زمانے کی بات ہو رہی ہو، کوئی وقت، گھنٹہ، ٹائم، دن، سال، مہینہ، ظرف زمان، ناؤن آف ٹائم، اسے ناؤن آف ٹائم بھی کہتے ہیں۔ پھر ظرف دوسرا ہے ظرف مکان، ظرف مکان جسے ناؤن آف پلیس بھی کہتے ہیں، ناؤن آف پلیس۔ ٹھیک ہے جی، اس میں زمانے کی بات ہوگی، اس میں وقت کا کوئی تعین کیا جائے گا، وقت کی بات ہوگی، زمانے کی بات ہوگی، کوئی ہفتہ، کوئی ایک دن، کوئی دو دن، تو یہ ظرف زمان ناؤن آف ٹائم، ظرف مکان ناؤن آف پلیس، ظرف۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مزید آتا جائے گا سبق میں تو پریکٹس کریں گے۔ دوسری جو آج ایک اہم بات جو ہمارے سامنے آج کھل کے آئے گی وہ ہے حمزہ کی بارے میں۔ حمزہ حمزہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حمزہ، حمزہ مین الف، الف سے کچھ لوگ اسے حمزہ کہتے ہیں، کچھ الف کہتے ہیں، یہ اختلاف ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر ایک حمزہ ہے حمزہ الوصل،
हमजातुल वस्ल की मिसाल में लिखता हूँ, जैसे हम लिखते हैं वाह अल्लाह, वाह अल्लाह और अल्लाह। अगर इसे मिलाकर पढ़ा जाए तो हम इसे फिर अलिफ पे कोई जबर जेर कोई हरकत नहीं लगाएंगे, खाली अलिफ होगा और ये हो जाएगा जब हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे वल्लाहु। वल्लाहु, यहाँ पर हमजा लिखने में रहा लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। हमजा लिखने में रहा, ये अलिफ लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा वल्लाहु। तो इसे हमजातुल वस्ल कहते हैं। इसे जहाँ अलिफ लिखने में हो, अलिफ लिखने में हो लेकिन पढ़ा ना जाए, हमजातुल वस्ल कहलाता है। दूसरी किस्म है इसकी हमजातुल कत। हमजातुल कत, कता, कता से कत, हमजातुल कती। इसकी मिसाल, मिसाल के तौर पे जहाँ ये लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए, जैसे कुरान हकीम में आता है व इज कौला, व इज कौला इब्राहिम व या व इज कौला रब्बुका। ठीक है, तो व इज, वाह हर्फ, ये वाह, अब यहाँ पे अलिफ लिखा हुआ है, अब हम इसे पढ़ते हैं साथ, इसके नीचे जेर भी रहेगी और ये पढ़ा पढ़ा जाता है। तो जहाँ पढ़ा जाए, जहाँ ये हमजा लिखने में भी हो और पढ़ा भी जाए, तो उसे हमजातुल कत कहते हैं। जैसे यहाँ पर अलिफ लिखने में भी है और पढ़ा भी जाए, वा इज कौला। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये मिसालें मजीद आगे आती रहेंगी। तो ये दो हमजा की किस्में हैं जिसमें हमजातुल वस्ल कौन सा है, जिसमें अलिफ लिखा हुआ हो तो लेकिन पढ़ा ना जा रहा हो वल्लाहु, और जिसमें अलिफ लिखा हुआ भी हो जिस लफ्ज में और पढ़ा भी जाए, और उसमें पढ़ा भी जाए, लिखा भी हो पढ़ा भी जाए, तो उसे हमजातुल कत कहते हैं, कता कहते हैं, कता कहते हैं। ठीक है जी, तो आज हम अल्लाह पाक के नाम से अब अपने सबक का आगाज करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि बार बार दुआ मांगते रहना चाहिए, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, कि अल्लाह तू आसानी फरमा, इस काम में मुश्किल ना फरमा, वतम्मिम बिल खैर, और इस काम का खात्मा खैर पर फरमा, इससे हमें खैर मिले, हम कुरान हकीम को सीखें, समझें, पढ़ें, आगे पहुंचाएं। अल्लाह ताला हम सबको ये काम करने की तौफीक दे, आमीन। पहला है जी अल बैतु। अल के साथ खास नाम है बैतुन, नकिरा, बैतुन नकिरा, बैतुन नकिरा। आम नाम इंडेफिनेट, आम नाम, नकिरा आम नाम को कहते हैं। ठीक है जी, इसे आप इंग्लिश में इंडेफिनेट भी कहते हैं। और मारफा डेफिनेट, ये अल बैतु ये डेफिनेट, मारफा है definite, खास नाम है, अल की वजह से खास हो गया अल बैतु। जब बैतुन है तो दो पेश है, तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश, तो ये यहाँ पे दो पेश है। जब अल लग गया तो एक पेश रह गई, इसका इराब हल्का हो गया। बैतुन दो पेश के साथ, नकिरा दो पेश के साथ, और अल बैतु एक पेश के साथ। जब भी अल लगेगा तो तनवीन नहीं आएगी। अब हम यहाँ अल बैतुन नहीं पढ़ेंगे, अल बैतुन पढ़ेंगे तो गलत होगा, अल बैतु होगा, अल बैतुन नहीं होगा। अल बैतुन पढ़ेंगे तो ये गलत होगा। तो अल बैतु है ये, ठीक है जी, अल बैतुन नहीं है, अल बैतु। अब जब ये हरूफ जारा हैं, ये कुरान हकीम में बहुत मरतबा आए हैं, इंशाल्लाह इतनी बार आएंगे, इस किताब में बहुत प्रैक्टिस है इन चीज़ों की। तो प्रैक्टिस से ही हमेशा ग्रामर आती है। तो फी का मतलब मैं, ये एक हरूफ जारा है। फी का मतलब मैं, फी, इन या मैं, हरफु जार है। ठीक है, और अल बैतु से जब भी ये जार आते हैं, हरूफ जार आते हैं, हरफ जार आते हैं, तो ये अगले इसम को, अगले इनके इसम हो तो उसे मजरूर कर देते हैं, मजरूर हालत में। इसम हालत के एतबार से तीन हालतों में है, इसम की हालत के एतबार से इसम तीन हालतों में, कौन कौन सी, मरफू,
جسے اردو میں ہم فاعلی حالت کہتے ہیں. دوسری منصوب، جسے مفعولی حالت کہتے ہیں. اردو میں مفعول ہوتا ہے جو اس پر کام ہو رہا ہوتا ہے، مفعولی حالت. اور تیسری مجرور، اضافی حالت. مجرور کو اردو میں اضافی حالت کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم بار 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 یہ پڑھتے رہیں گے، آپ پر یہ باتیں واضح ہوتی رہیں گی. اسم کی حالت کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے اسم تین طرح کا ہے: مرفوع، فاعلی حالت جسے سبجیکٹ بھی کہتے ہیں، جملے میں سبجیکٹ. منصوب، مفعولی حالت جسے آبجیکٹ کہتے ہیں، جملے میں آبجیکٹ، ٹھیک ہے، جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے. اور اضافی حالت، مجرور اضافی حالت کو کہتے ہیں. البیتو، البیتو، یہ جب البیتو یہاں تھا تو اب اس کے پیچھے حروف جارہ آیا، حرف جار، تو اس نے فی نے اس کو البیتی کر دیا، البیتی کر دیا. فی نے اس کو البیتی کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب اسے ہم کہیں گے، ہم کیونکہ ساتھ ساتھ ترکیب بھی کر رہے ہیں اس کتاب میں شروع سے پہلے دن سے، اب ہم اسے پڑھیں گے فی البیتی. فی حرف جار، فی حرف جار، اور البیتو، البیتی ہو گیا تو یہ اسم المجرور، اسم المجرور. فی البیتی اس کا مطلب ہوگا گھر میں، فی البیتی گھر میں، فی کا مطلب میں، اور البیتی گھر، تو یہ فی البیتی گھر میں. اسی طرح سے آگے المسجد، المسجد، المسجد تن نہیں ہوگا، المسجد تن پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. جب بھی ال لگ جاتا ہے کسی اسم پر تو اس کا اعراب ہلکا ہو جاتا ہے، المسجد تو ہو جائے گا، المسجد. المسجد، حروف جارہ، فی، فی کا مطلب میں، ان یا میں، فی کا مطلب میں. المسجد، المسجدی ہو گیا فی کی وجہ سے. جب بھی آتے ہیں حروف جارہ آتے ہیں، اگلے اسم کو کیا کرتے ہیں؟ مجرور حالت میں کر دیتے ہیں، مجرور، مجرور حالت. المسجد دی، فی المسجد دی ہو جائے گا. المسجد، المسجد مرفوع، المسجد مرفوع حالت یعنی فاعلی حالت. اور المسجد دا، المسجد دا، اور المسجد دی، یہ دا منصوب حالت، یہ منصوب حالت، مفعولی حالت، منصوب حالت. اور المسجد دی تو یہ مجرور حالت بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. المسجد مرفوع، المسجد منصوب، اور یہ المسجدی مجرور حالت. تین حالتیں اسم کی، اور یہ حالت میں تبدیل ہونے سے اس کے مطلب میں، میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. مسجدو بھی مسجد، اس کا مطلب مسجدہ بھی مسجد، مسجدی بھی اس کا مطلب مسجد ہی رہے گا، لیکن اس کی حالت بدلتی رہے گی. کہیں یہ فاعل بن جائے گا، کام کرنے والا بن جائے گا، کہیں اس پر کام ہو رہا ہوگا، منصوب حالت میں ہوگا تو، مجرور حالت میں ہوگا تو یہ اضافت، ایک حالت کی اضافت ہے. جیسے یہاں پر فی المسجدی، یہ مجرور حالت ہے، یہ اضافی حالت. فی المسجدی مسجد میں، فی البیتی گھر میں، فی المسجدی مسجد میں، فی کا مطلب میں، اور فی البیتی. آگے المکتب، مکتب ٹیبل کو بھی کہتے ہیں مکتب. علی المکتب ٹیبل پر، علی کا مطلب آن، یہ بھی حروف جارہ ہے، حرف جار، علی حرف جار. اور المکتبی اسم المجرور، اسم المجرور. علی المکتبی میز پر، آن دا ٹیبل، میز پر یا آن دا ٹیبل. ٹھیک ہے. السریرو، السریرو اس کا مطلب بیڈ، ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا السریرو. اب اعلی حرف جار، اعلی حرف جار، آپ کے پاس بک ہونی چاہیے، یہ والی کتاب ہونی چاہیے، اور آپ بھی اپنی کتاب پر ایسے ہی ساتھ ساتھ لکھتے رہیں. اور السریرو سے، السریرو سے السریری ہو گیا، اسم المجرور، مجرور ہو گیا. السریرو مرفوع حالت میں ہے، السریری مجرور حالت میں ہو گیا. السریری، اچھا السریرو، السریرو ہے تو مطلب بیڈ، السریری ہے تو مطلب بیڈ.
لیکن ان کی حالت بدلتی رہے گی، ان کی حالت بدلتی رہے گی انشاءاللہ آگے یہ آپ پر یہ بات واضح ہوتی رہے گی۔ تو ہم نے جو اس سبق میں پڑھنا ہے، جو خاص باتیں اس سبق میں جو ہم نے زیادہ پڑھنی ہیں، ہم اس کے بارے میں اپنے نوٹس میں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا۔ اس سبق میں چوتھا سبق، اس سبق میں ہم مندرجہ ذیل چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ایک ہی حالت، مثال دے رہے ہیں وہ، ہم جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ایک ہی حالت، ایک ہی لباس میں نہیں رہتا۔ آرام کے وقت میں اس کا جو لباس ہوتا ہے وہ کام کے اوقات میں نہیں ہوتا۔ تقاریب میں اس کا لباس گھر کے تقاریب میں اس کا لباس گھر کے لباس اور عام حالات کے لباس سے مختلف ہوتا ہے، یعنی کسی میٹنگ میں جانا ہو، کسی فنکشن میں جانا ہو تو لباس کچھ اور ہوتا ہے، رات کو سونا ہو تو لباس کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی جیسے کام پہ جانے کے لیے بھی کچھ لباس اور ہوتا ہے، جیسے کچھ یونیفارمز ہوتی ہیں، کچھ ان کی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کمپنیز کی طرف سے کہ یہ اس طرح کا ڈریس آپ نے پہن کے، تو اس طرح یہ لباس ظاہر کر دیتا ہے کہ انسان کس حالت میں ہے۔ اسی طرح اسما بھی ہمیشہ یکساں حالت میں نہیں رہتے، ان کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے۔ عربی زبان میں اسم کے آخر پر تبدیلی ظاہر ہوتی ہے، عربی زبان میں اسم کے آخری حرف پر تبدیلی ظاہر ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ اس تبدیلی کو، جو بھی حرف ہو اس کے اوپر وہ جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اس کا اعراب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر البیتو، یہاں پر ایک لفظ ہے البیتو، گھر، اس کا مطلب ہے گھر۔ الف پہ جو یہ زبر ہے یہ اس کی حرکت ہے، الف پہ زبر اس کی حرکت ہے، با پہ زبر اس کی حرکت ہے، تا پہ جو پیش ہے، یہ تا، اس کے اوپر جو پیش ہے یہ اس کا اعراب کہلاتا ہے، یہ اس کا اعراب کہلاتا ہے، تا پہ پیش، یہ اس کا اعراب کہلاتا ہے۔ یہ حرکت کہلائے گی، زبر۔ کسی بھی حرف پر جیسے با پر یہ زبر ہے، یہ اس کی حرکت کہلائے گی، حرکت۔ تا دو پیشتن، یہ اس کا اعراب کہلائے گا۔ یہ آخری یہ اس لفظ کا بیتن لفظ کا آخری حرف کون سا ہے؟ تا۔ تا کے اوپر کیا حرکت ہے؟ دو پیش، تنوین اسے کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا کیا کہلائے گی جی؟ یہ اس کی حرکت کہلائے گی۔ المکتبو، 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 زبر حرکت، تا پہ زبر، یہ اس کی حرکت کہلائے گی۔ با پہ جو پیش ہے یہ اس کا کیا کہلائے گا؟ اعراب، اعراب، اعراب حالت کو کہتے ہیں، حالت، سٹیٹس، حالت کیا ہے یہاں، انشاءاللہ یہ آگے آپ پر بات ہوتی رہے گی۔ تو ہم نے اس سبق میں جو چیزیں پڑھنی ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، وہ حالت کو پڑھنا ہے، اسم کا اعراب۔ حالت رفع، اسم کے آخری حرف پر جو تبدیلی ظاہر ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اس کی تین صورتیں ہیں، پہلی رفع حالت، حالت رفع، دوسری حالت جر، اور تیسری حالت نصب۔ رفع، نصب، جر، انہوں نے اس طرح سے لکھ دیا۔ تو حالت جر، جو لفظ حالت جر میں ہو، جو لفظ حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، جو لفظ حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، جو لفظ حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، جو لفظ حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، مرفوع کہتے ہیں۔ اس کی ایک علامت ضمہ ہے، پیش، جیسے یہ پیش، یہ اس کی علامت ہے، البیتو اور بیتم، بیتم، ایک علامت یہ بھی ہے اور بڑی علامت سمجھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی حرف کے آخر میں پیش آئے یا دو پیش آئیں، ٹھیک ہے، تو یہ رفع کی علامت سمجھ جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی علامت رفع، اس علامت کے علاوہ بھی کچھ الفاظ مرفوع حالت میں آ جاتے ہیں، جیسے زبر ہو کسی حرف پر تو یہ زبر یا دو زبر یہ عام طور پر منصوب کی علامت سمجھ جاتی ہے، مرفوع کی علامت، یہ منصوب، یہ مرفوع کی علامت، اور یہ منصوب کی علامت، اور یہ علامت کسی لفظ کے نیچے دو کسی دو زیر ہوں کسی لفظ کے نیچے یا ایک زیر ہو تو یہ عام طور پر مجرور کی علامت سمجھی جاتی ہے، یہ مرفوع سمجھا جاتا ہے عام طور پر، اسے منصوب اور اسے مجرور سمجھا جاتا ہے۔ مرفوع کون سی حالت ہوتی ہے؟ فاعلی حالت۔ منصوب کون سی ہوتی ہے؟ مفعولی حالت، مفعول، اور مجرور اضافی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حالت رفع
नसब जर, रफा को, जो हालत रफा में हो इसको मरफू कहते हैं। हालत जर, जो लफ्ज हालत जर में हो इसको मजरूर कहते हैं। इसकी एक अलामत कसरा है, जैसे फिल बैती। अब यहाँ पर ये मजरूर हालत में, अलबैतू से अलबैती हो गया तो मजरूर है ये, इसलिए हम इसे इस्मुल मजरूर कहते हैं, घर में। फिल, फी बैतिन एक घर, फी बैतिन एक घर में। तो हालत नसब, जो लफ्ज हालत नसब में हो इसको मंसूब कहते हैं, जैसे रायतुल बैता, मैंने घर देखा, रायतुल बैता। रायतु बैतन, मैंने एक घर देखा। ये रायतु ये फेल है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। फिर वो कहते हैं जी अरबी में अस्मा आम हालत में मरफू होते हैं, आम तौर पर अरबी में मरफू होता है, लेकिन अगर इनसे पहले हरूफ जर में से कोई हरूफ जैसे फी या अला आ जाए तो इनका रफा खत्म हो जाता है और वो मजरूर हो जाते हैं। जैसे अल बैतु, लफ्ज है अल बैतु, अल बैतु इसका मतलब घर। अल बैतु अल की वजह से खास है, खास घर। बैतुन, नकरा का तर्जुमा करते हुए हम एक, कोई या कुछ लगाते हैं, तो बैतुन तनवीन के साथ है, बैतुन, तो एक घर, एक घर। फिर है फिल बैती, इसका मतलब फी का मतलब मैं, अल बैतू से अल बैती हो गया फी की वजह से, जार है ये, हरफु जार, फी हरफु जार, और ये इस्मुल मजरूर, घर में। फिर है बैतुन एक घर, फी बैतिन एक घर में। अल मकतबू मेज, अलल मकतबी मेज पर, मकतबुन एक मेज, अला मकतबिन एक मेज पर। हुआ, इसका मतलब होता है वो, हुआ जमीर मुजक्कर है। अब वो जमायर के बारे में कुछ बता रहे हैं। हुआ ये एक जमीर है, इसका मुजक्कर के लिए कहा था है, हुआ वो मुजक्कर के लिए। उर्दू की तरह अरबी में भी इंसान, दीगर जानदार और बेजान अशिया सब के लिए इस्तेमाल होता है हुआ, हुआ। अच्छा जी, आगे वो जर्फ के बारे में, अब जर्फ को ले आए हैं, आगे जर्फ आ गया। आईना ये एक जर्फ है, आईना ये एक जर्फ है। अल वलदू लड़के को कहते हैं, आइन अल वलदू इसका मतलब होगा लड़का कहाँ है। आइन अल वलदू वलदू, लड़का कहाँ है। आईना जर्फ है, इसका मतलब कहाँ, वेयर, कहाँ। उसके बारे में वो जवाब देते हैं, हुआ फिल मस्जिदी, हुआ ये जमीर आ गई, हुआ वो, हुआ वो फिल मस्जिदी वो मस्जिद में है। आइन अल किताबू किताब कहाँ है। हुआ अलल मकतबी वो मेज पर है, वो मेज पर है। हुआ मुजक्कर के लिए, हुआ वो मुजक्कर के लिए। और हिया वो जमीर है, ये भी इसका मतलब भी, हिया का मतलब भी वो, हिया का मतलब भी वो, लेकिन ये मुअन्नस के लिए आती है, ये मुअन्नस के लिए, हुआ मुजक्कर के लिए और ये मुअन्नस के लिए, हिया वो मुअन्नस। उर्दू की तरह अरबी में भी इंसान, दीगर जानदार और बेजान अशिया सब के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे अब वो मजीद मिसालें देते हैं, आईना आमिना तू, आईना आमिना तू, आमिना कहाँ है। हिया, अब हुआ आया मुजक्कर के लिए, हिया मुअन्नस के लिए, हिया वो फिल बैती वो घर में है। हुआ मुजक्कर के लिए, हिया मुअन्नस के लिए, हिया मुअन्नस के लिए। आईना सातु, घड़ी कहाँ है। आईना सातु, घड़ी कहाँ है। हिया अला सरीरी, वो बेड पर है, वो पलंग पर है। नंबर 3, अक्सर मुअन्नस अस्मा के आखिर में गोलता, गोलता आती है, लेकिन बाज में नहीं आती। अक्सर मुअन्नस जो नाम होते हैं उनके आखिर में गोलता आती है, लेकिन इस्तस्नात रहते हैं, कभी कभी नहीं भी आती। नोट, औरतों के नाम के आखिर में तनवीन नहीं आती, औरतों के नाम के आखिर में तनवीन नहीं आती। जैसे आमिना तू, आमिना तुन नहीं है, आमिना तू, आमिना तुन नहीं है। फातिमा तू, अब तनवीन नहीं है, तनवीन क्या होती, फातिमा तुन होता अगर, तो ये दो पेश तनवीन कहलाती, लेकिन ये तनवीन नहीं है, तो फातिमा तू, आमिना तू। ठीक है जी। अब जैनबू, जैनबू, जैनबुन नहीं है, जैनबू। सुआदू, सुआदू लड़की का नाम। ठीक है जी, तो ये
اس نازدہ الفاظ معنی آئینہ کہاں، آئینہ کا مطلب کہاں، الغرفتو کمرہ روم، الحمام واش روم غسل خانہ، غسل خانہ بھی ہم کہتے ہیں اردو میں، المطبخ باورچی خانہ، فی اس کا مطلب میں، علا پر یا اوپر، علا کا مطلب پر یا اوپر، السماء آسمان، السماء آسمان، الفصل کلاس روم، الفصل کلاس روم کو کہتے ہیں جہاں اسٹوڈنٹ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کلاس روم، المرحاض بیت الخلاء، المرحاض بیت الخلاء کو کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اسے سبق میں اپنے یہ آتے رہیں گے تو ہم ان کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے رہیں گے، تمارین ہے، پھر آخر میں یہ ہم انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف واپس چلتے ہیں جی۔ با، بی پارٹ، یہاں بھی لکھا ہوا ہے آئینہ محمد، آئینہ محمد، آئینہ ایک ظرف ہے، آئینہ ظرف خبر بن جاتا ہے، یہ سرکل کی علامت ہم نے خبر کی علامت ہے، کیونکہ آئینہ ظرف ہے اور یہ خبر ہے، یہ سرکل کرنا اس بات کی علامت ہم نے عام طور پہ اپنے بنا لی ہے کہ یہ خبر، اور پھر ہے محمد، محمد آئینہ محمد، محمد یہاں مبتدا بنتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے، معرفہ کیا ہوتا ہے؟ خاص نام، معرفہ خاص نام، ڈیفینیٹ، معرفہ ڈیفینیٹ، معرفہ ڈیفینیٹ خاص نام، اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ عام نام، انڈیفینیٹ، نکرہ عام نام انڈیفینیٹ۔ تو یہ بار بار میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ آئینہ محمد، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ویئر از محمد، ویئر از محمد، محمد کہاں ہے؟ آئینہ محمد، محمد کہاں ہے؟ اب اس کے بارے میں جواب دے رہے ہیں، ہوا فی الغرفتی، ہوا فی الغرفتی، اب ہوا کی ضمیر آئی وہ مذکر کے لیے، جہاں مؤنث نام آئے گا آمینتو تو اس کے لیے ضمیر کون سی آئے گی؟ ہیا، دیکھ لیں یہاں انہوں نے ہیا لگائی ہے، وہ مؤنث کے لیے۔ آئینہ محمد، یہ ہم انشاءاللہ ضمائر ٹیبل اس کا میں انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے لیکچر میں، نیکسٹ لیکچر میں۔ ہوا فی الغرفتی، ہوا مبتدا، فی حرف جار، میں جار لکھ رہا ہوں، آپ پورا لکھنا چاہیں تو پورا لکھ لیں، حرف جار، الغرفتو تھا تو الغرفتی ہو گیا، اسم المجرور ہو گیا، اسم المجرور ہو گیا، ہوا فی الغرفتی وہ روم میں ہے، وعینہ وا حرف عطف، حرف عطف، وعینہ یاسر، وعینہ یاسر، وا حرف عطف ہے، وا حرف عطف ہے، آئینہ یہ ظرف خبر ہے، آئینہ ظرف بن رہا ہے، خبر کے طور پہ آ رہا ہے، آئینہ یاسرن اس کا مبتدا ہے، یہ سیدھی لائن مبتدا کی علامت، سیدھی لائن مبتدا کی، آئینہ یاسرن، اور یاسر کہاں ہے؟ اور یاسر کہاں ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں ہوا فی الحمامی، آپ کے پاس بک ہونی چاہیے یہ، اگر یہ بک آپ کے پاس ہے آپ اپنے اعراب حرکات اس کو لگاتے رہیں، اس پہ اپنے نوٹس بناتے رہیں، اس کا ترجمہ لکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ہوا مبتدا، فی حرف جار، اور الحمامی اسم المجرور، آپ پورا لکھیں اسم المجرور، میں خالی ویسے شارٹ کے لیے لکھ رہا ہوں، شارٹ کرنے کے لیے۔ ہوا فی الحمامی وہ واش روم میں، وہ غسل خانے میں، وَأَيْنَ آمِنَةُ اور آمینہ کہاں ہے؟ وا حرف عطف، ایسے ہی یہ حرف عطف ہے، آئینہ ظرف ہے خبر، اس کا مطلب کہاں، آئینہ کا مطلب ظرف ہے، آمینتو مبتدا، آئینہ آمینتو، اور آمینہ کہاں ہے؟ اور آمینہ کہاں ہے؟ آئینہ آمینتو، ویئر از آمینہ، اینڈ ویئر از آمینہ؟ تو ہیا فی المطبخی، ہیا فی المطبخی، ہیا مبتدا، فی جار، اور المطبخی اسم المجرور وہ کچن میں ہے، اب ہیا کی ضمیر آئی، ہوا مذکر کے لیے، وہ مذکر، ہیا وہ مؤنث، وہ کچن میں ہے، ہیا فی المطبخی شیز، اب شی جیسے یہ ہیا شی کے لیے آیا، ہیا شی از ان دا کچن، مطبخ کچن کو کہتے ہیں، کچن کی تصویر بنی ہوئی ہے، یہ کچن کی تصویر ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہیا فی المطبخی لڑکی ہے زیادہ تر کچن میں، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کچن میں ہے۔ پھر ہے جی آئین الکتاب، آئین الکتاب، آئینہ کیا ہے جی؟ آئینہ ظرف خبر ہے، ظرف ہے خبر بنے گا آئینہ، اس کا مطلب کہاں، الکتاب مبتدا، آئین الکتاب،
वेयर इज द बुक, किताब कहाँ है। हुआ अलल मक्तबी, हुआ अलल मक्तबी, हुआ मुब्तदा, सीधी लाइन मुब्तदा की अलामत हो। अब किताब मुजक्कर है इसलिए उसे हुआ की जमीर ले आए, जो चीज मुअन्नस होगी उसके लिए हिया भी लाई जाएगी। हुआ अलल मक्तबी, अला हरफु जार और अल मक्तबी इस्मुल मजरूर। अल मक्तबू था, इस अला ने इसे मजरूर कर दिया, इजाफी हालत में लेके। हुआ अलल मक्तबी, वो टेबल पर है। हुआ अलल मक्तबी, इट इज ऑन द टेबल। ये बुक पड़ी हुई है, टेबल पे पड़ी है ना। हुआ अलल मक्तबी, वो टेबल पर है। वाइन सातु, वाइन सातु, और वाह का मतलब और, हरफु अतफ, अतफ, ठीक है जी। आईना जर्फ खबर, आईना जर्फ खबर। अस्सातु, अस्सातु घड़ी को कहते हैं, खास घड़ी, सातुन घड़ी, अस्सातु खास घड़ी। तो वाइन अस्सातु, और घड़ी कहाँ है, वॉच कहाँ है, और घड़ी कहाँ है। एंड वेयर इज द वॉच, और घड़ी कहाँ है। तो वो कह रहे हैं हिया। अब अस्सातु गोलता के साथ है, अक्सर वो अल्फाज जो अरबी में गोलता के साथ है मुअन्नस पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं। कहीं कहीं एक्सेप्शन होती हैं, ज्यादातर मुअन्नस पढ़े जाते हैं। तो वाइन अस्सातु, और घड़ी कहाँ है। हिया, अब घड़ी मुअन्नस थी तो जमीर मुअन्नस वाली आई, हिया, हिया मुअन्नस के लिए, हिया मुब्तदा, अलस सरीरी, अला हरफु जार, असरीरी इस्मुल मजरूर, हिया अलस सरीरी, वो बेड पर है, वो बेड पर है। इट इज ऑन द बेड, इट इज ऑन द बेड। ठीक है जी, अभी घड़ी की तस्वीर नहीं है, तो हम आगे तमरीन है, एक्सरसाइज है, हम इंशाल्लाह ये कल करेंगे। आज हम यहीं तक रुकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि हम जो अल्लाह पाक के कलाम को समझने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसे कबूल फरमा ले, अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। और ये काम जो हम कुरान हकीम को समझने, पढ़ने, समझने, अमल करने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह पाक हम सब के लिए कुरान हकीम को पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना भी आसान बना दे। आखिर में फिर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका जो भी फकीर सी ये कोशिश है इसे कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।